آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی سیریز لے کے آ رہے ہیں ریگارڈنگ ورک لائف بیلنس. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا زندگی میں یہ بڑا ایک مصیبت اور ایک چیلنج ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے کام کو اور اپنے گھر کو اور اپنی لائف کو بیلنس کیسے کر سکتے ہیں. تو پہلا سوال آج کا یہ ہوگا کہ واٹ از ورک لائف بیلنس؟ از اٹ ایون پاسبل ٹو بیلنس دا ٹو؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ورک کیا ہوتا ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ورک کا مطلب ہے پیڈ ویکیشنز لینا، ورک کا مطلب ہے 5 بجے کی چھٹی، یعنی جو بیسٹ تھنگز اباؤٹ مائی ورک اف دے آر ویکیشنز، 5 o'clock ٹی بریک، کافی بریک وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کام میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور لائف کیا ہوگی؟ لائف کا مطلب ہوا کہ جو بھی چیزیں کام کے علاوہ ہم کرتے ہیں. تو اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ جی ورک لائف کو بیلنس کیسے کریں گے، تو ورک کے بارے میں اگر آپ کا اتنا نیگیٹو تاثر ہے کہ ورک تو وہ ہے جو کہ مجھے ڈاؤن کر دیتا ہے، ورک سے میں بھاگنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کو آپ اپنی لائف سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی بیلنس ہو نہیں پائے گا. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہوگی وہ یہ ہوگا کہ وی ہیو ٹو گیٹ ان ٹو اے پروفیشن دیٹ وی ایکچولی انجوائے. وہ کہتے ہیں کہ اف یو میک یور پیشن ان ٹو یور پروفیشن یو وونٹ ہیو ٹو ورک اے سنگل ڈے آف یور لائف. اگر آپ کسی ایسے کام میں آ جائیں نا جو کہ آپ کو واقعی اچھا لگتا ہے، تو پھر آپ کو وہ کام نہیں لگے گا. تو اس لیے اگر ورک لائف بیلنس کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ فائنڈ اے جاب اور اے بزنس دیٹ یو آر ایکچولی انٹرسٹڈ ان. ایک سٹوری ہے بڑی زبردست قسم کی جس میں جو اشفاق احمد صاحب نے اپنی کتاب زاویہ میں مینشن کی، اور وہ کہانی سناتے ہیں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے بوٹا. اور بوٹا کون ہے؟ یہ ایک مالی ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ایک گورنمنٹ سروسز میں کام کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مالی تھا جو کہ بوٹا تھا اور سارے اس کو استاد کہتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک دن وہ چھٹی پہ تھا، آیا نہیں. تو اس دن کوئی ڈیلیگیشن آنا تھا تو ان کو بڑی پریشانی تھی کہ بھئی آج تو اس کو ہونا چاہیے، آج کوئی امپورٹنٹ کام شام ہے، کل پرسوں میں کوئی ڈیلیگیشن نے آنا ہے، تو اس کا وہاں ہونا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ پتہ کہ جی بوٹا کہاں ہے، استاد کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو آج نہیں آیا. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جی میں خود اس کے گھر چلا گیا. کہتے جب وہاں پہنچا تو ایک پتلی سی گلی میں ایک چھوٹا سا ایک بس دروازہ نظر آیا جہاں پہ میں نے جب کھٹکھٹایا تو وہ آیا باہر، اور اس نے کہا کہ جی میں تو صاحب آج چھٹی پہ تھا. تو نے کہا کہ آپ، میں چاہ رہا تھا کہ اب آپ آ جائیں، دفتر آئیں، صفائی کے کچھ کام ہیں، ہم نے گارڈن کو مینٹین کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ میں کل آ کے سارے کام کر دوں گا، آج میں نہیں آ سکتا. آپ ایسے کریں، آپ اندر آئیں، آپ آ کے چائے پئیں. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ پہلے میں نے انکار کیا، لیکن پھر اس کی وائف جو ہے وہ بھی باہر آ گئی اور اس نے بھی بڑا انسسٹ کیا کہ نہیں آپ آئیں صاحب، آپ اندر آئیں، بیٹھیں، چائے پئیں. کہتے میں پھر اس کی مروت میں اندر چلا گیا اور میں نے چائے پینا شروع کر دی. کہتے جب میں چائے پی رہا تھا تو اتنی دیر میں بوٹے نے ایکسپلین کیا کہ اصل میں وہ آفس کیوں نہیں آیا. اس نے کہا کہ صاحب آج میرا بیٹا جو ہے، جس کی عمر کی کوئی 1-1.5 سال ہے، اس نے آج چلنا شروع کیا. اور اس نے کہا کہ میں یہ مومنٹ مس نہیں کرنا چاہتا تھا. آج اس نے چلنا شروع کیا اور میں نے اپنی وائف سے یہ کہا کہ ہم اس کو آج پارک لے کے جائیں گے اور وہاں پہ اس کو چلائیں گے اور ہم وہاں پہ انجوائے کریں گے. تو آگے سے پھر اس نے یہ ریمارک ایڈ کیا کہ صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں نا کہ زندگی جو ہے وہ انہی لمحوں سے تو بنتی ہے، تو اگر یہی لمحے ہم مس کر دیں تو وہ زندگی تو نہ ہوئی. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ بوٹے کو لوگ استاد کیوں کہتے تھے، کیونکہ بوٹا میرا بھی استاد نکلا کہ مجھے ایک ایسا لیسن سکھا دیا کہ واقعی میں لائف جو ہے نا اس میں یہی مومنٹس ہوتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز پیپل فار دا سیک آف ارننگ اے لیونگ forget how to live. So میک شیور کہ جو آپ کی زندگی ہے نا اس کے اندر ایسے مومنٹس ہوں جو آپ کے فیملی کے ساتھ ہوں، اور آپ کی جو اسپیشل مومنٹس ہیں ان کو آپ کبھی مس نہ کریں مٹیریل گینز کے چکروں میں. اور ایک رچ اور فلفلنگ لائف کا جو ہمارے سامنے تصور ہے بینگ مسلمز، وہ ایسی زندگی ہے جہاں پہ ہم اپنی دین کو، اپنی دنیا کو، اپنے گھر والوں کو بیلنس کر سکیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی قرآن مجید میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ جی ورک لائف بیلنس در حقیقت کیا ہے، تو ورک لائف بیلنس 5 چیزوں کو مینیج کرنے کا نام ہے. اس میں آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ہے، اس میں آپ کے فیملی ریلیشنز بھی ہیں، اس میں آپ کا فزیکل ویل بینگ بھی ہے، اس میں آپ کا اسپریچول ویل بینگ بھی ہے، اور اس میں آپ کا ورک بھی ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جن کو آپ مینیج کر کے، بیلنس کر کے اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور بہت افیکٹو بھی ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ بات کریں گے اپنی فرسٹ چیز کے بارے میں. انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.